كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے درس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں اخنس بن شریک ایک منافق کا ذکر تھا کہ جب وہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملمہ سازی کی ہوئی باتیں پیش کرتا اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا اور بار بار یہ کہتا کہ بھئی میری جان بھی آپ پہ قربان، میرا مال بھی آپ پہ قربان، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گواہ بھی بناتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تو صرف زمین کے اندر فساد ہی نہیں کرتا بلکہ ایمان والوں کی جو کھیتیاں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ان کے جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس سے ایک تو یہ ظاہری کھیتی بھی مراد ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی جو ظاہری کھیتی تھی وہاں کام کاروبار کیا کرتے تھے، اس کھیتی کو جلا دیا، فصل کو جلا دیا اور ان کے جانوروں کو نقصان پہنچایا. وہاں دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو کھیتیاں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس انداز میں تعبیر کیا ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جو تمہاری عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ کھیتیاں ہیں. تو عورتوں کو نقصان پہنچاتا کس طرح کہ ان کو زنا پر ابھارتا، غلط کاموں پر ابھارتا، اور نسل کو خراب اس طرح کرتا کہ نوجوانوں لوگ جو تھے، نوجوان نسل، ان کو یہ خراب کرنے کی کوشش کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کام کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے کیا کر؟ ڈر. یعنی وہاں اندر کیا وعدے کر کے آیا ہے اور باہر آ کر کیا کر رہا ہے، اس سے جب یہ کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر. جو اس کا غرور تھا، گھمنڈ تھا، وہ اس کو کیا کرتا تھا؟ گناہ پر ابھارتا تھا. اس کے اندر جو بڑائی اور تکبر تھا وہ اس کو بار بار کیا کرتا؟ گناہ پر ابھارتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ہے لوٹ کے آنے والی جگہ. یہ جو جگہ ہے یہ ٹھکانے کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہت ہی بری ہے. کسی کا ٹھکانہ اچھا ہے، کسی کا ٹھکانہ برا ہے، لیکن جہنم جس کا ٹھکانہ بن جائے یہ ٹھکانہ کیا ہے؟ بہت ہی برا. اب یہ تو وہ بندے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ دھوکہ دہی کرتے تھے. جو کیا کرتے تھے؟ دھوکہ دہی کرتے تھے، منافقت کرتے تھے. آگے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے. حقیقتاً اپنی جان کو کیا کرتے تھے؟ نچھاور کرتے تھے. ان کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا. جنہوں نے اپنی جان کو کیا کر دیا؟ بیچ ڈالا. کس لیے بیچ ڈالا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا تو سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے اپنی جانوں کو مجھ پر بیچ دیا، میں اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے. کون تھے؟ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا کس کے ساتھ کیا؟ اللہ کے ساتھ کیا. اور اس آیت کا خاص شان نزول وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے.
کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر یہ بھی چلے گئے، میں مکہ کے اندر اکیلا رہ گیا، کچھ ہوں گے چھپے ہوئے لیکن میں تنہا رہ گیا، مجھے اپنا کوئی ساتھی نظر نہ آیا۔ تو کہتے ہیں میں ایک دن ارادہ میں نے کیا کہ میں، ان کے پاس بہت زیادہ مال بھی تھا، کہ میں چلا جاتا ہوں مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نکلا مکہ سے باہر تو ایک مکہ کا قافلہ، قریش کا قافلہ، کافروں کا، مشرکین کا، انہوں نے مجھے روک لیا۔ اچانک وہ سامنے آئے، دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کہیں ہجرت کر کے جا رہا ہے، تو انہوں نے روک لیا۔ جب اس قافلے نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے سارے کے سارے تیر نکال کے باہر رکھے اور ان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، میرا نشانہ خطا نہیں جاتا اور اس بات کو تم جانتے ہو۔ ان کا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرے پاس تیر ہیں یہ میں تم پہ چلاؤں گا جس وقت تک یہ سارے کے سارے ختم نہ ہو جائیں، اس وقت تک میں تم پہ تیر چلاتا رہوں، اور جب یہ تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس تلوار موجود ہے، میں اس تلوار کے ذریعے ہاتھ سے تمہارے ساتھ لڑوں گا، ہاں اس کے بعد جو مرضی ہے پھر تم کر لینا۔ اب وہ تھوڑے سے سہم گئے، ڈر گئے، تو کہا ایک دوسری آفر بھی ہے تمہارے لیے میرے پاس۔ تو کہا وہ دوسری آفر کیا ہے وہ بتاؤ؟ کہا دوسری آفر یہ ہے کہ مکہ میں فلاں جگہ میرا مال میں رکھ کے آیا ہوں، میری فلاں جائیداد ہے، فلاں زمین ہے، وہ تم رکھ لو اور میری جان کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پر کیا ہیں، راضی ہیں۔ اب سارا کچھ مال مشرکین کو دے کے اپنی جان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، تو نے تو بہت بڑی تجارت کی، تو نے تو بہت بڑی کیا کی ہے، تجارت کی ہے، اور تیری تجارت نے بہت بڑا کیا کیا ہے، فائدہ دیا ہے تمہیں۔ ہم سارے کے سارے بھی کیا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ ہمارے سامان کو خریدنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ یہ صحابہ تھے کہ جن کا خریدار کون تھا، اللہ تھا، اور قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائیں گے، احل علیکم رضوانی، آج کے بعد میں تم سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا۔ یہ سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کہاں ارشاد فرمائیں گے، جب جنت میں سارے کے سارے چلے جائیں گے۔ اور صحابہ دنیا میں اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم، میں ان سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا۔ یہ عجیب صحابہ کرام کی قسمت تھی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمایا اور اپنی رضا بھی نصیب فرمائی۔ تو کہا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جس نے اپنی جان کو کیا کر دیا، بیچ ڈالا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی میں، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، مت چلو کس پر، شیطان کے قدموں پر۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن، وہ تمہارا کیا ہے، صریح اور واضح دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، 2 مطلب، ایک تو یہ ہے کہ جو تمہارا جسم ہے، اس جسم کو پورے کے پورے اسلام میں کیا کر دو، یہ پورا کا پورا جسم اسلام میں داخل ہو جائے، یعنی جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے وہی نکلے جو اسلام چاہتا ہے، اس کے ہاتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہی کریں جو اسلام کے مطابق ہو، اس کے پاؤں اسی طرف چلیں جہاں اسلام چلنا کیا کرتا ہے، گوارا کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں تم داخل ہو، اس کا کیا مطلب، یعنی آدھے اسلام میں داخل
صرف مسجد کی حد تک اسلام کو نہ رکھو، اپنے معاملات میں بھی اسلام کو کیا کرو؟ داخل کرو، یا اپنے معاملات کو اسلام میں داخل کرو۔ اپنے معاملات کو کیا کرو؟ اسلام میں داخل کرو۔ ہم نے صرف اور صرف کہاں تک اسلام رکھا ہوا ہے؟ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چند چیزیں ہیں، اس میں بھائی اسلامی چیزوں کا خیال کرو۔ باقی ہم نے کاروبار کرنا ہے، دکان کرنی ہے، فیکٹریاں چلانی ہے، وہاں تو ہم اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلام کے احکامات لاگو بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ غور کریں، ہمیں جو فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، سب سے بڑی جو اس میں کتاب ہے وہ ہے ہدایہ۔ کون سی کتاب ہے؟ ہدایہ کی 4 جلدیں۔ کتنی جلدیں ہیں؟ جس طرح یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کا نسخہ ہے، اس نسخے سے بھی ان کے تعداد کو تھوڑی سی کیا ہوگی؟ صفحات میں زیادہ ہوگی۔ اس طرح کی 4 جلدیں ہیں، ایک نسخہ، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا۔ اس میں جو پہلا نسخہ حصہ ہے، اس میں صرف عبادات کو بیان کیا گیا۔ اس میں کس کو بیان کیا گیا ہے؟ باقی 3 حصے معاملات پر مشتمل۔ باقی کی 3 حصے کس پر مشتمل ہے؟ معاملات پر مشتمل ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اسلام کے 4 حصے ہوئے اور ہم ایک حصے پر کیا کر رہے ہیں؟ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، باقی اپنی خواہشات پر کیا ہو رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے تم عبادات اسلامی طریقے پر کرتے ہو، ایسے معاملات میں کیا کرو؟ اسلامی طریقے پر کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور بعض حضرات نے یہاں پر یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان جیسے بہت سارے حضرات جو یہود سے اسلام کی طرف آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہفتے کا دن تھا، یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کی کیا تھی؟ تعظیم تھی۔ جس طرح ہمارے یہاں جمعے کے دن کی ہے، اس طرح ان کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی۔ اور اسی طرح وہ اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھائیں، اونٹ کے گوشت کھانے پر اسلام مجبور نہیں کرتا۔ اور ہفتے کے دن کی تعظیم جو ہم کرتے ہیں، تو اس کی بے تعظیمی یعنی اس کی تعظیم نہ کرنے کا بھی اسلام حکم نہیں دیتا۔ تو ٹھیک ہے، ہم جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں، تو ہم اس گوشت کو، اونٹ کے گوشت کو حرام بھی نہیں کہتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہوئے ہم اس گوشت کو کھاتے بھی نہیں ہیں۔ کھانے سے کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ یا ہفتے کے دن کی تعظیم ہے، وہ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اسلام اس ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کرو۔ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ جب پیغمبر علیہ السلام جو شریعت لے کے آگے ہیں، جو اسلام لے کے آگے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین چلے گا تو صرف کون سا چلے گا؟ اسلام والا چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا چلے گا۔ اب تمہاری وہ پرانی جو خواہشات ہیں اور پرانے طریقے ہیں، اب ان پر عمل نہیں کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان نے جو جاہلانہ رسم تمہیں بتائی ہیں اس کی قدموں پہ نہیں چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، ہر وقت یہی چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح انسان کو پھسلایا جائے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اتنی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم بچلنے لگے یعنی پھسلنے لگے، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، یعنی صاف نشانیاں تمہارے پاس آ گئی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے، تمہیں عذاب کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ پکڑ سکتا ہے، اور اپنی حکمت کے ساتھ تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ؟ کیا مطلب ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ابھی تک اسلام نہیں لائے، یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان آسمان کے اندر جو بادل ہیں ان بدلیوں میں آئے اور فرشتے بھی بدلیوں میں آئے اور ان کو حکم دے کہ یہ کام کرو،
اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، اللہ کا کیا ہے؟ جسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں پر سواری کرتے ہیں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے تجلی فرمائی تھی نا پہاڑ پر، وہ بھی بادلوں پر سوار ہو کر کی تھی۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اسلام اور اہل سنت والجماعت کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ جسم ہے اور نہ جسم جیسی کوئی صورت ہے، نہ جسم ہے اور نہ جسم کے مشابہ کوئی صورت ہے۔ یہ جو آنا اور جانا ہے کہ اب میں اس وقت یہاں ہوں، بعد میں مسجد کے باہر ہوں، اب میں یہاں ہوں، بعد میں گھر ہوں، یہ جو آنا جانا ہے یہ عاجزی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ عاجزی کی علامت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا دعا میں یا اللہ ہمارے سامنے آ جا، تو اس کی تردید بھی یہی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کا یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ کہیں آئے اور کہیں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ آنا جانا عجز کی علامت ہے، اور اللہ عجز سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ تو اللہ جب چاہے جس وقت عذاب چاہیں تو نازل کر دیں گے۔ یہودی جس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صاحبان میں آئیں، بادلوں کے صاحبان میں، اور یہاں سے آ کر کیا کریں؟ ہمیں آرڈر دیں اور حکم دے عذاب کا، تو فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا کیا ہے؟ لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔